السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے، سیکریٹ ٹروتھ اباؤٹ انسٹا فاریکس۔ ایک بہت ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، بہت ہی دکھ کی بات آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں بہت اچھی بھی لگیں گے۔ کچھ سیکریٹ چیزیں ہیں جن پہ آج میں پردہ اٹھاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں ان کو جاننا، خاص کر جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ضرورت ہے۔ انسٹا فاریکس ایک بہت بڑا بروکر ہے جو پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں دن بدن پھیل رہا ہے۔ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، یہ کیسا بروکر ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسٹا فاریکس ایک رشین بروکر ہے۔ ریگولیشن نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ریگولیشن ہے، تو یہ رشیا کی کوئی چھوٹا سا، جس طرح مثلا میں آپ لوگوں کے سامنے تنی بات کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ میرے پاس جو ریگولیشن ہے وہ تنی کی ہے۔ تنی کیا ہے؟ دنیا کے اندر جہاں بزنس ہے تو کوئی ان کے پاس ریگولیشن نہیں ہے۔ دنیا کے جو بڑے ٹریڈر ہیں، 90% لوگ انسٹا فاریکس کو مارکیٹ میکر کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے، یہ جو کمپنی انسٹا فاریکس یہ ہماری ٹریڈ آگے فارورڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میرے پہلی بات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بڑی سی کمپنی کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بھی ایک لوکل ٹائپ کا کہہ لیں، مثلا کوئی بھی سٹی کہہ لیں، جس طرح عام پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کوئی چھوٹی سی سٹی کہہ لیں، مثلا راول پنڈی کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس راول پنڈی کی ریگولیشن ہے، اسلام آباد کی ریگولیشن ہے، کراچی کی ریگولیشن ہے۔ تو اس طرح کی یہ ریگولیشن دیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی کلیم والا سسٹم نہیں ہے، کوئی کمپلین والا سسٹم نہیں ہے، ریگولیشن نہیں ہے۔ دوسری چیز میں انسٹا فاریکس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ الیکسا میں رینکنگ چیک کرتے ہیں، بہت بڑا بروکر ہے، کوئی شک نہیں، بہت بڑا بروکر ہے۔ آل ورلڈ میں اس کی جو آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، اس کی جو رینکنگ ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہو رہی ہے۔ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ آپ کے سامنے سکرین آ رہی ہوگی، یہ دیکھیں آج جو اس کی رینکنگ آ رہی ہے، یہ 20,760 نمبر پہ آ رہی ہے، اور نائجیریا کے اندر یہ سب سے ٹاپ لسٹ ہے، 621 نمبر پہ ہے۔ اور آج سے یہ تقریباً اکتوبر 2016 میں دنیا کے 10,000 نمبر پہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کی رینکنگ تھی۔ تو بہت بڑا بروکر ہے، بہت زیادہ تعداد میں اس کے کلائنٹس ہیں، لیکن دن بدن اس کا معیار گر رہا ہے۔ 17.7% یہ نائجیریا میں چل رہا ہے، رشیا کے اندر 16.8% ہے، ملیشیا کے اندر 6.0% ہے، مصر کے اندر 4.6% ہے، اور امریکہ کے اندر یہ 3.5% ہے۔ نائجیریا کے اندر جو اس کے کنٹری کا رینک 621 ہے، رشیا کے اندر 3502 ہے، اور ملیشیا کے اندر 1700 کے قریب ہے، مصر کے اندر 3000 کے قریب ہے، اور امریکہ کے اندر جو یہ ویب سائٹ ہے جو رینکنگ کے حساب سے، کنٹری کے حساب سے رینکنگ ہے، وہ 74,000 سے کچھ اوپر ہے۔ یہ آپ بونس ریٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ انسٹا فاریکس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے اس کو ٹریفک مل رہی ہے، یہ ویب سائٹ ہے، گوگل سے مل رہی ہے، اور یہ آپ کو میں رینکنگ بتا دی۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بروکر ہے جس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، تو یہ اتنا پھلا پھولا کیسے، یہ اتنا اوپر کیسے، دنیا کے لوگ پاگل ہو رہے ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں؟ تو میں اس بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو اور چیز بتاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے انسٹا فاریکس اوپن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا جو سب سے ہائی سپریڈ بروکر ہے وہ انسٹا فاریکس ہے، آپ کے سامنے، جس کا جو منیمم سپریڈ ہے، جو EUR/USD کا سپریڈ ہے، جو سب سے کم سپریڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، وہ 3 پپ کا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں، GBP CHF 1.2282 پہ ہے اور 2295 پہ 13 پپ کا سپریڈ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بروکر ایسا نہیں ہے جس کا فکس سپریڈ ہو اور
اس کا 13 پپ کا سپریڈ ہو. AU اور AUD ہے 1.4737 پہ اور 4744 پہ 7 پپ کے در سپریڈ آ رہا ہے. NZD JPY 82.81 اور 82.91 10 پپ کا سپریڈ آ رہا ہے. تو یار بہت بڑا سپریڈ ہے, بہت بڑا سپریڈ ہے. اگر ہم ہائیسٹ لیوریج 500 رکھیں اور جتنی ٹریڈ ہماری لگ سکتی ہے تو ہماری اتنی لگائیں. مثلا اگر ہماری لیوریج 500 ہو, 1.500 ہو, تو ہم ہر $217 کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگا سکتے ہیں. تو اگر ہم ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگائیں تو اس میں ہمارا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ 25 پہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے اور اکاؤنٹ فارغ بھی ہو سکتا ہے, واش بھی ہو سکتا ہے اگر مارکیٹ اگینسٹ چلی جائے. لیکن یہ ایسا بروکر ہے جس کا 13 پپ سپریڈ ہے, جو میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا. اور اس کی جو خوبیاں ہیں, خوبیوں میں جو اس کی سب سے پہلی خوبی ہے کہ اس کا فکس سپریڈ ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی 3 سپریڈ ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا سپریڈ بڑھ جائے. دوسرے جو اس کے بینیفٹ ہیں انسٹا فاریکس کے حوالے سے, وہ اس کے بینیفٹ یہ ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں کرنسی پیئرز ہیں. اس کے کرنسی پیئرز کے علاوہ آئل, گولڈ, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی شاید ہی ایسا ہو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں N225 دیکھ سکتے ہیں. سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں دنیا کے سب سے زیادہ جو پیئرز ہیں وہ انسٹا فاریکس کے حوالے سے ہیں. اس کی یہ ایک خوبیوں کے اندر ایک چیز ہے. دوسرے اس کا فکس سپریڈ ہے. تیسرے اس کے جو لاٹ کا سائز ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. مثلا اس کا جو لاٹ سائز ہے, اگر ہم ایک لاٹ لگاتے ہیں تو ہمارا جو EU اور USD کی فرض کر ایک لاٹ لگاتے ہیں تو ہمارا جو ایک پپ ہے اس کے $1 پرافٹ یا لاس آئے گا. جبکہ جو سٹینڈرڈ لاٹ ہے جو دوسرے بروکرز دے رہے ہیں ان کا ایسا ہے کہ اگر ایک لاٹ ہم لگاتے ہیں تو $10 کا لاس یا پرافٹ ایک پپ پہ آئے گا. تو اس کی لاٹ سائز تھوڑا کم ہے. اس کو ہم وہ سٹینڈرڈ لاٹ ہے, اس کو ہم منی لاٹ کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم مائکرو لاٹ کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم سینٹ اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں انسٹا فاریکس کے حوالے سے الیکزا رینکنگ بہت اچھی ہے. تیسری چیز, یہ جو انسٹا فاریکس ہے اس کو جو دنیا کی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں, بڑے بڑے بروکرس ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے سکیم قرار دے دیا ہے. چوتھی چیز, ایک سیکریٹ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسا ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ کوئی نیوز وغیرہ میں کام کرتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ اور اس کے پاس $1,000 کا اکاؤنٹ ہے اور وہ وڈرا نہیں کراتا اور $1,000 سے $10,000 کما لیتا ہے 2-3-4 منتھ میں, تو انسٹا فاریکس چیٹنگ کرتا ہے اس کے ساتھ, اس کو وڈرا نہیں دیتا. یہ کنفرم بات ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہ مجھے پروف کے ساتھ ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان لوگوں نے $1,000 پہ کچھ نیوز پہ کچھ الیکشن پہ انہوں نے کام کیا اور بے انتہا پیمنٹ کما لی. 800-900 گنا انہوں نے ایک منتھ میں پیمنٹ کما لی, تو انہوں نے ان کو پیمنٹ نہیں دی. تھوڑا بہت یہ پیمنٹ دیتے ہیں, اس کے علاوہ یہ پیمنٹ نہیں دیتے. اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑی چیز ہے, اس میں 55% بونس دے رہے ہیں, 30% بونس دے رہے ہیں, 100% بونس دے رہے ہیں اور 250% بونس دے رہے ہیں. جو 250% ہے وہ تو کسی کے کام کا نہیں ہے, کیونکہ اس میں وہ آپ وڈرا تو کوئی بھی بونس نہیں کر سکتے, لیکن وہ جو 250% ہے اس میں آپ ٹریڈ بھی نہیں لگا سکتے, یعنی ٹریڈیبل بونس نہیں ہے. تو ہائیسٹ سپریڈ ہے. سب سے پہلے میں نے آپ سے بات کی انسٹا فاریکس میں ریگولیشن کے حوالے سے ان کے پاس کوئی بڑی کمپنی کی, کوئی انٹرنیشنل جو بڑی بڑی سائسک وغیرہ ہوگا, FCA وغیرہ, ان کے پاس کوئی ریگولیشن نہیں ہے. دوسری چیز میں نے ان کو اچھی چیز میں بتائی کہ الیکزا رینکنگ میں بہت ہائی سائٹ ہے جو دن بدن گر رہی ہے, دن بدن ان کی الیکزا رینکنگ گر رہی ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو سائٹ ہے اس کو انسٹا فاریکس, اس بروکر کو جو بڑی بڑی سائٹس ہیں انہوں نے سکیم قرار دے دیا ہے. چوتھی چیز اس میں کہ اس ہائیسٹ سپریڈ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سپریڈ نہیں ہے. پانچویں چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کا جو بونس والا سسٹم ہے بہت اچھا ہے, بہت زیادہ بونس دیتا ہے, 55% ٹریڈیبل بونس دیتا ہے, اور یہ ہر لاٹ پہ تقریباً $3 بونس معاف کرتا ہے. مثلا اگر آپ $100 کا بونس لیتے ہیں, 30% لیتے ہیں یا کچھ بھی لیتے ہیں, فرض کریں $100 آپ کے بونس کے مد میں آئے, تو آپ کو
اگر آپ $100 آپ کا بیلنس ہے تو اگر آپ $200 لاٹ لگاتے ہیں، منی لاٹ لگاتے ہیں، تو اس میں آپ کا $100 کا جو بونس ہوگا وہ معاف ہو جائے گا۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں، وہ بونس نہیں رہے گا۔ سب سے اس کے میں ایک اور چیز آپ کو بتائیے، اس کی خوبیوں کے اندر میں نے بتائی کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں کرنسی پیئرز ہیں، سٹاکس ہیں، اور یہ چیزیں میں نے بتائیں۔ اب جو میرا آخری سوال یہ رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن میں ہو رہا ہوگا کہ اس کا ریگولیشن نہیں ہے، الیگزا رینک دن بدن گر رہا ہے، سکیم ویب سائٹ ہے، ہائیسٹ سپریڈ ہیں، 55% بونس ہے، اور بہت بڑے کرنسی پیئرز ہیں، تو اس میں آپ بتائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے کیسے جوائن کیا؟ تو ایک معصوم کو، ایک مظلوم کا میں اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرتا ہوں۔ یہ ایک مظلوم کا اکاؤنٹ اوپن ہے۔ اس بندے نے جو ڈپازٹ کرایا تھا، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، $1465 کا اس نے ڈپازٹ کرایا تھا۔ پھر سوچیں، $1465 کا، اس نے 55% بونس لیا تھا، اور اس کا جو ٹوٹل بیلنس ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا $1680۔ اس نے کچھ وڈرا کر کے اس کے بعد اس نے ڈپازٹ کیا تھا۔ اس کا جو ٹوٹل وڈرا ہے وہ $695 ہے۔ اس ٹائم اس کا اکاؤنٹ واش ہونے کے قریب ہے، تقریباً 400 ایکویٹی رہ گئی ہے۔ ٹوٹل بندہ خسارے میں ہے، تقریباً اس کا 7 سے 8 مہینے ہونے والے ہیں۔ اس اکاؤنٹ پہ آپ غور کیجئے گا، لیوریج 200 کی ہے، اور اس بندے نے $1465 کا ڈپازٹ کیا تھا، $695، $700 آپ کہہ سکتے ہیں اس نے وڈرا کیا، $1393 بیلنس ہے، $900 قریب اس کا لاس میں پڑا ہے، $400 اس کا تقریباً ایکویٹی رہ گئی ہے اکاؤنٹ واش ہونے میں۔ اس بندے کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً واش ہو چکا ہے، جو ان کا بونس ہے وہ رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ٹینشن کی بات بتا دوں، ایک دکھ کی بات بتا دوں، پاکستان کے اندر آپ کو علم نہیں ہوگا، اس سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں انسٹا فارکس کے؟ بھائی یہی وجہ ہے۔ دیکھیں، اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لاس میں ہے، یہ بندہ 8 مہینے سے کام کر رہا ہے، لاس میں، اور اس نے جو ٹریڈیں لگائی ہیں وہ 252 ٹریڈیں لگائی ہیں۔ تو جس بندے کے جس بندے نے آئی بی سے اکاؤنٹ بنا، تو اس بندے کو $400 پرافٹ ہو گیا۔ جس بندے نے کام کیا اس نے اسی کے لیے کام کیا، انسٹا فارکس نے جو ٹیکس کاٹ لیا، وہ غریب، وہ بیچارہ، اس کے پاس لاس میں اکاؤنٹ۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 252 ٹریڈیں لگائیں، اور 252 ضرب 1.5 مطلب 252، اور اس میں جمع کر دیں 126، یہ تقریباً $400 کے قریب، یہ اس بندے کو آئی بی میں کمیشن بن گیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر اس کا جو سب سے بڑا سسٹم ہے کہ مرغے پھنسانے والا کام ہے۔ ایک بندہ آئی بی کا اکاؤنٹ بناتا ہے، تو اگر اس کے پاس 10-20 کلائنٹ پھنس جاتے ہیں، وہ ٹریڈیں لگاتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا بچنا ہے؟ یہ ایک ایکسپیرینس والا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ جو بروکر 13 پہ سپریڈ کاٹ رہا ہو، اس نے کیا دینا ہے کلائنٹ کو؟ کچھ بھی نہیں دینا، 13 پپ سپریڈ ہے۔ اور ہم جو پاکستانی ہیں تو ہم اکثر سکالپنگ کرتے ہیں، 10-12 پپ پرافٹ کماتے ہیں، تو جس کمپنی کا سپریڈ بھی 13 پپ ہو، وہ اس نے کیا کمانا ہے؟ لیکن ایسا اندھا پن ہے، ہم لوگ اپنے ابھی دیکھیں اس بندے کا، ابھی اگر $252 کا سپریڈ کاٹا جائے، تو اس میں اگر آپ سپریڈ کاٹیں تو یہ تقریباً $1000 بنے گا۔ کمپنی نے $400 ان کو دے دیے، آئی بی والے کو دے دیے، اور $600 یا $800، یہ میں منیمم بتا رہا ہوں کہ اس کا $1000 بنے گا۔ تو اس کا جو ویب سائٹ ہے، اس کا سب سے اوپر آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپریڈ ہر پپ کے ساتھ ہر جو ہم لاٹ لگاتے ہیں 1.5 پپ یہ آئی بی کمیشن دیتا ہے، جو کہ کوئی بھی بروکر نہیں دیتا۔
جس کی مثال ایسی ہے کہ مرغے پھنساؤ خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. تو یہ بیچارے رو رہے ہیں کلائنٹ. اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی انسٹا فاریکس میں اکاؤنٹ کھلائیں تو آپ بالکل نہ کھلائیں. انسٹا فاریکس ایک سکیمر بروکر ہے. یہ میں اپنی لفظ سے نہیں کہہ سکتا, یہ جو بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں. ایک سکیمر بروکر ہے اور یہ اس کا سپریڈ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور تیسرا چیز یہ کہ لوگ آپ کو مجبور کر کے پھنسا کر اس میں ڈالیں گے. تو اگر ایک بندہ آتا ہے, فرض کریں میں آتا ہوں تو میں ادھر اس کی انسٹا فاریکس کی 4-5 خوبیاں بیان کر دیتا ہوں, تو میرے پاس کافی کالز آئیں گی جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں مجھے کالز. تو آپ مجھ سے کہیں بھائی تنی بھائی آپ میں کون سا بروکر اچھا ہے, تو میں آپ کو اپنے لنک سے اکاؤنٹ بنا کر دے دوں. تو آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گا, کچھ بچے گا بھی تو تھوڑا بہت بچے گا, لیکن میں ملینئر بن جاؤں گا. ملین میرے پاس آ جائیں گے, میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. یہ مین وجہ ہے. لیکن یہ دھوکہ ہے جو لوگ دے رہے ہیں, جو انسٹا فاریکس کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, بروکر ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان بیچاروں نے لوگ پھنسائے ہوئے ہیں. تو میں کافی تعداد میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے لاس کر رہے ہیں اور پیسہ ان لوگوں کو. ابھی دیکھیں یہ 40,000 روپے اس بندے کو جو ٹوٹل لاس آ رہا ہے وہ تقریباً اس نے $1,400 کا تقریباً $1,465 کا ڈپازٹ کرا ہے اور $700 نکلوا لیے, پیچھے $700 تقریباً بچتے ہیں. اور اس کے پاس جو ابھی ایکویٹی رہتی ہے وہ 400 رہتی ہے, اور اگر اس کے پاس اگر وہ آئی بی والا کمیشن آ جاتا تو اس کے پاس جو بن جاتے ہیں وہ اس کے پاس تقریباً لاس اور پرافٹ برابر ہو جاتا. لیکن انسٹا فاریکس آئی بی والے کو بھی چیٹنگ دیتا ہے. مثلاً جس پیئر کے اندر یہ 13 پپ کاٹتا ہے, سپریڈ کاٹتا ہے, تو اس میں بھی وہ 1.5 پپ دیتا ہے اس کو, آئی بی میں 1.5 پپ دیتا ہے. تو یہ خود بہت زیادہ کھا رہا ہے, آئی بی میں کھلا رہا ہے, لوگ پھنسا رہے ہیں, اس نے بندے چھوڑی ہوئی ہیں ایک قسم کے. تو ان لوگوں کی وجہ سے انسٹا فاریکس کی مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. لیکن ابھی انسٹا فاریکس کی ضلالت کے دن شروع ہو چکے ہیں. 2007 کے اندر یہ کمپنی بنی تھی, دن بدن اس کا جو ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کا جو دنیا کے اندر لوگ اس کو پہچان رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح فراڈ کر رہا ہے. تو اس کا جو سب سے بڑی خامی میں نے نوٹ کی کہ اگر آپ کوئی بھی ٹریڈ لگاتے ہیں آپ کو پرافٹ تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے, تو اس میں یہ آپ کو پرافٹ نہیں دے گا. اس کے علاوہ اس کی ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے جو میرے اپنے اکاؤنٹس بھی ہیں اس میں انسٹا فاریکس کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے نہیں ہیں, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تو اس میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انسٹا فاریکس میں یہ کہ اگر فرض کریں کہ مارکیٹ ہو, کوئی بھی مارکیٹ ہے, جس طرح میں آپ لوگوں کے سامنے آج سنڈے ہے, میرے خیال میں سنڈے ہی ہے, تو یہ مارکیٹ بند ہوئی ہے 1.2282 پہ 1.2282 پہ. اور اگر ہماری ایک بائی کی ٹریڈ لگی ہوئی ہے اور اس کا ٹی پی لگا ہوا ہے 1.2300 پہ, ٹھیک ہو گیا. فرض کریں میں آپ کو 2 لائنیں بنا دیتا ہوں. اس جگہ پہ ہماری ٹریڈ بائی کی لگی ہوئی ہے, ایکٹیو ہے, اور ہمارا جو ٹی پی لگا ہوا ہے وہ اس پوائنٹ پہ 1.2290 پہ. اور جو مارکیٹ اوپن ہوتی ہے جس ٹائم منڈے والے دن, تو وہ فرض کریں 2315 پہ ہوتی ہے. تو یہ ایسا کریں گے کہ جو ابھی ایسا تو ہونا چاہیے کہ مارکیٹ بند تھی, تو جو ہمیں پرافٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ اس پوائنٹ پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ فرسٹ اویلیبل پرائس کے حساب سے ہمیں پرافٹ ملتا تھا. لیکن یہ چیٹنگ کیا کریں گے, یہ جس جگہ پہ ہمارا ٹیک پرافٹ لگا ہوا تھا اس حساب سے یہ ہمیں پرافٹ دیں گے. اور اگر ہمارا لاس ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ میں لاس ہو جاتا ہے, اور مارکیٹ اس ٹائم مثلاً میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں, تھوڑا آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اس جگہ پہ ہماری سیل لگی ہوئی تھی اور اس پوائنٹ پہ ہمارا سٹاپ لاس لگا ہوا تھا, اور مارکیٹ جو گیپ دیتی ہے منڈے والے دن, تو ادھر سے اوپن ہوتی ہے, تو ٹیک پرافٹ یہ اسی پوائنٹ پہ, جس پوائنٹ پہ لگا ہوا تھا اسی پوائنٹ پہ یہ دے رہے ہیں. تو لیکن یہ لاس ایسا کریں گے کہ فرسٹ اویلیبل پرائس, مطلب یہ لاس اس پوائنٹ سے دیں گے, اور جو ٹیک پرافٹ ہوگا یہ اس جگہ سے دیں گے. فرض مثلاً ان کو اگر 100 پہ ہمارا 50 پہ ٹیک پرافٹ اور 100 پہ اوپر مارکیٹ آنا ہوتی ہے, تو یہ ادھر سے جہاں سے یہ ٹریڈ آگے دیتے ہیں بینک سے 100 پہ پرافٹ لے لیں گے, لیکن ہمیں ٹی پی کے حساب سے دیں گے, یعنی 50 پہ بھی اپنی طرف سے رکھ لیں گے. اور جس ٹائم لاس ہوگا تو یہ ایسا کریں گے کہ
اسٹاپ لاس والی جگہ جس پہ ہمیں اسٹاپ لاس نہیں کلوز کریں گے، ٹریڈ کلوز نہیں کریں گے، اس جگہ سے کریں گے جس جگہ سے فرسٹ اویلیبل پرائس مینز جس جگہ سے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے. تو یہ بھی اس میں ایک چیٹنگ ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ فوائد میں نے آپ کو بتا دیے کہ فوائد یہ ہیں کہ فکس اسپریڈ ہے. اس کے علاوہ اس میں کرنسی پیئرز بہت زیادہ ہیں، بونس بہت اچھا دیتے ہیں. اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں. امید ہے آپ کو میری یہ سیکرٹ چیزیں پسند آئی ہوگی. آپ کا حق بنتا ہے، آپ لازمی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا کومنٹس دیں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.